قوم نوح کی اپنی نبی پر اذیتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دین کی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ایسی کون سی گناہ کی تھی جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر پانی کا عذاب بھیجا گیا۔ عذاب میں صرف 80 لوگ بچے، باقی پورا قوم اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا غرق ہو گیا۔ وہ 80 لوگ کون تھے اور کیسے بچے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم انہیں سخت ترین اذیتیں دیتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیتیں نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر انہیں ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اس قدر تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پندہ ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پیتے، کبھی اتنا تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کی قوم سمجھتی کہ اب یہ مر چکے ہیں۔ لیکن جب انہیں ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق پر بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے بے پناہ تشدد کر کے انہیں لہولہان کر دیا۔ وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے جاتے تھے اور یوں دعا کرتے تھے، اے پروردگار میرے قوم کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور رات کی تنہائیوں میں سے اپنے رب سے قوم کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ لیکن اس طویل ترین جدوجہد میں ان کے اہل خانہ سمیت صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دی، جسے سورہ نوح کی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ان گزارشات کے بعد انہوں نے برگاہ خداوندی میں دعا کی۔ برگاہ الہی میں نوح علیہ السلام کی گزارشات قبول ہوئی اور عرش الہی سے حکم ہوا، اے نوح، تمہارے قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم جو کام کر رہے ہو ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو اور ہماری حکم سے ہماری روبرو ایک کشتی بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشتی بنانے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت غلام کو یہ حکم فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بنا سکو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اسے کاٹ کر اس کے ہموار تختے بنائے۔ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ وہ 30 گز اونچی تھی اور اس میں 3 منزل تھے، جبکہ ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے نچلی منزل میں عام حلال جانور اور وحشی جانور کے لیے، درمیانی انسانوں کے لیے اور بالائی منزل چرند پرند کے لیے مختص کی گئی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اس کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی عظیم ابدوز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کے اندرونی و بیرونی حصوں اور نیچے ہر جگہ اچھی طرح ترکول مل دینا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے، اور کشتی کے سامنے کا حصہ اٹھا ہوا تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں، کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ نوح اس کشتی کو ریتیلے صحرا میں چلائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ کشتی میں سوار ہونے کا حکم۔ کشتی تیار ہو چکی تھی اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا
کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اور سب اہل ایمان کو بھی جن کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ اہل ایمان کی کل تعداد مرد اور خواتین ملا کر 80 تھی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے اور ان کے نام سام، خام، یافس تھے، اور ان کی بیویاں اور چوتھے بیٹے یام کی بیوی بھی شامل تھی جسے کنعان بھی کہا گیا۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہو گیا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کروا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ طوفان نوح میں ہر چیز غرق ہو گئی۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے اثر ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچا پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور انہیں کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں خطرناک موجوں کے درمیان رواں دوا تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں لکڑی کی کشتی کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بطور احسان فرمایا، اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسری منزل کے ایک اونچی کھڑکی سے باہر منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچی مقام پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور کہا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو۔ اس نے کہا، ابا آپ میرے فکر نہ کریں، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو میرا یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی بلند ترین لہروں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی شے زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کے بلند و خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا تو 40 دن وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا روح جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کے خبر لینے کے لیے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے کو یہ جاننے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھو اور بتاؤ کہ طوفان نے زمین پر کیسی تباہی مچائی ہے۔ لیکن کوا واپس نہ آیا کیونکہ وہ مرداروں کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ کچھ ہی دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ اس کے پاؤں آئرہ پر کوئی ایسی علامات نہیں آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر کبوتر کو پکڑا اور اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن گزر جانے کے بعد یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زمین کی کیا حال ہے، کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ کبوتر جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب پانی سطح زمین سے کم ہو گیا ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد کبوتر کو بھیجا، لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہیں آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے، یقیناً کبوتر نے بھی کہیں ٹھکانہ تلاش کر لیا ہوگا۔ تو سطح زمین کا ظہور شروع ہو گیا، جنگل بھی ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو کشتی سے باہر نکالو۔
तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती का ढक्कन खोल दिया। किश्ती से बाहर ज़मीन पर पहली बस्ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे और एक बस्ती तामीर की जिसका नाम समानीन रका यानी 80 अफराद की बस्ती। इस दौरान एक मर्तबा सुबह सोकर उठे हर शख्स की ज़ुबान बदल चुकी थी, यानी कुल 80 ज़ुबानें वजूद में आ चुकी थी। लोग एक दूसरे के ज़ुबान नहीं समझ पा रहे थे। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सबकी ज़ुबानों को समझते और हर एक की तर्जुमानी फरमाते थे। इसी तरह ये स्टोरी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर इसी तरह की आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।